بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینۃ من الھدی والفرقان۔ ترجمہ: رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا، لوگوں کے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں۔ حضرت سیدنا شعیب رحمۃ اللہ علیہ اس آیات کے تحت فرماتے ہیں کہ مہینے کو مشہور ہونے کی وجہ سے شہر کہا جاتا ہے، اور ماہ رمضان کو رمضان اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ عز و جل کے فرمان عالی شان انزل فیہ القرآن سے مراد یہ ہے کہ اس کے فرض روزوں میں قرآن کریم اتارا گیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس بن شہاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مکمل قرآن حکیم لوح محفوظ سے آسمان و دنیا پر ایک ہی دفعہ ماہ رمضان شب قدر میں نازل کیا گیا۔ پھر حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام وقتاً فوقتاً واقعات حادثات کے مطابق اسے حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے رہے۔ سوال: شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں؟ جی۔ حضور نبی کریم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر تو وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نور کا پیکر تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے سردار سلطان بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھلتا، اور ایک منادی ندا کرتا ہے کہ اے اچھائی مانگنے والے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ، اور اے شریر سے باز آ جا۔ اللہ عز و جل ماہ رمضان کی ہر رات میں کئی لوگوں کو آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ صغیرہ گناہ کا کفارہ۔ سوال: حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید المرسلین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے ماہ رمضان کا روزہ رکھا تو اس کے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ شب قدر میں عبادت کی فضیلت۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن جمال بن جو ملال صاحب جو رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے، جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے شب قدر کا قیام کرے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ میں روزے دار ہوں۔ سوال: سرکار والا ہم بے قصوں کو، سرکار ہم بے قصوں کو مددگار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، روزے کے علاوہ بندہ ہر نیکی 10 سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اسی کی جزا دوں گا، میں اس کی جزا دوں گا۔ بندہ اپنی خواہش اور کھانے پینے کو میرے لیے ترک کر دیتا ہے۔ روزہ جہنم سے ڈھال ہے اور روزہ دار کو منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ نہ بےہودہ بکے نہ ہی جاہلانہ کام کرے،
اگر کوئی اس سے لڑائی کرے یا اس سے گالی دے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت موسن انسانیت عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ تبارک و تعالی عز و جل کو کچھ حاجت نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ غیبت روزے دار کا روزہ ختم کر دیتی ہے۔ سوال روزے دار کے لیے خوشیاں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب دنائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرات شان ہے، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب عز و جل سے ملاقات کے وقت۔ بے شک میں اپنی ساری زندگی لذت سے روزہ رکھا اور تیرے دیدار کو دن ہی میرا روزہ افطار ہوگا۔ جو لوگ نئے ہیں اس چینل پہ پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔